الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد محترم سامعین کرام، ابھی قرآن عظیم کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو کچھ بھلائی میں سے اپنے لیے تم آگے بھیجو گے تو اللہ اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے اور وہ بہتر اور اجر عظیم ہوگا۔ دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اس بات کا کہ امانتیں اور امانت والوں کو پہنچا دو۔ جس طرح دنیا میں اپنے حق طلبی کے لیے عدالتوں اور حکومتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح کل قیامت کے دن بھی ہوگا۔ غرباء اور مساکین اور فقراء حضرات حشر کے میدان میں جہاں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، مالدار لوگوں کے گریبان پکڑ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائیں گے۔ فقراء اور غریب حضرات اللہ سے شکایت کریں گے کہ یا الہ العالمین، یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا، اب اس سے میرا حق دلوایا جائے۔ چنانچہ اس وقت مالدار لوگوں کی نیکیاں اور غرباء اور فقراء کے حوالے کر دی جائیں گی۔ دوستو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کعبے کے دروازے پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے اے اللہ، اس کعبہ کی برکت سے میرا گناہ معاف کر دے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے فلاں، تو نے کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ اس وجہ سے اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے عرش و کرسی لوح قلم سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے ان سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا تو یہ تو بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بیان کرنا اپنے گناہ کو۔ اس شخص نے کہا کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں، جب بھی کوئی محتاج، جب بھی کوئی فقیر، جب بھی کوئی مسکین، جب بھی کوئی ضرورت مند، جب بھی کوئی حاجت مند میرے پاس آتا ہے تو میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور مجھے ان سے سخت نفرت ہوتی ہے اور میں کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کمبخت، دور ہو جا یہاں سے، چلا جا کہیں، تیرے بڑے برے اعمال کی وجہ سے ایسا نہ ہو جائے کہ عالم کی تمام مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ اگر تو 1000 سال تک بھی کعبہ میں نماز پڑھتا رہے اور روزے پر روزے رکھتا رہے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں کا دریا بہا پڑے اور آنسوؤں کے پانی سے درخت پیدا ہو جائے اور لوگ ان سے فائدہ حاصل کرنے لگے، باوجود یہ کہ تو بخل پر مرے تو دوزخ میں جائے گا، کیونکہ بخل کفر کی جگہ پر ہے اور کفر کا بدلہ آگ ہے۔ اسلام کے پاسبانوں، غور تو کیجئے کتنا بڑا گناہ ہے غرباء اور فقراء کا حق مارنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بخیل تھا جو لوگوں کے ملعون اور بخیل سے مشہور تھا۔ ایک دن ایک مجاہد فی سبیل اللہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے فلاں، مجھے جہاد کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو قتل کرنا ہے۔
لہذا مجھے ایک تلوار دے دو تاکہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کر سکوں، تم کو اللہ کی طرف سے جنت ملے گی۔ اس بخیل نے انکار کر دیا۔ مجاہد نامراد ہو کر واپس جانے لگا۔ اچانک اس بخیل کو احساس ہوا، اس نے مجاہد کو واپس بلایا، اس کو ایک تلوار دے دی۔ وہ مجاہد دعا کرتا ہوا خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا کہ اے مجاہد، یہ تلوار کہاں سے آئی؟ اس نے بتلایا کہ فلاں شخص نے دی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بخیل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک عابد سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ریاضت کی تھی، روزہ پر روزہ رکھا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ فلاں شخص کے گھر جو بخیل سے مشہور ہے، اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس عابد کہا کہ اس عابد نے کہا کہ حضرت اس کے پاس مت جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدعملی کی وجہ سے ہم لوگ ہلاک نہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ، اس عابد سے کہہ دو کہ اس بخیل کو جہاد فی سبیل اللہ میں ایک تلوار صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کو جنت دے دی گئی، اور اس عابد سے کہہ دو کہ تکبر و فخر کی وجہ سے اس کی جگہ میں کر دیا گیا۔ مسلمانوں، اصل بات یہ ہے کہ آج دین کی اہمیت ہمارے اندر سے نکلی جا رہی ہے۔ دین مٹتا جا رہا ہے، قرآن کریم عدالتوں سے نکالا جا رہا ہے، غریب مسکین مسلمانوں پر ہر غیر ہنس رہے ہیں، تمہاری بیوہ عورتیں غیر مسلموں سے بھیک مانگ رہی ہیں، تمہارے یتیم اولادیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر رحم و کرم اور ہمدردی و عفو محبت کا وجود، محبت کا جو مادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا، جو قرآن کریم نے سکھایا تھا، جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا، جس کی مثال علماء متین نے پیش کی تھی، وہ مادہ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔ اے لوگوں، حقیقت پوچھتے ہو تو یہ ہے اس حقیقت کے جس دین کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ دین ہم تک بغیر کسی محنت و مشقت کے پہنچا ہے۔ جس دین کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، جس دین کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کیا تھا، جس دین کے لیے بے شمار لوگوں نے جیلوں میں اذیتیں برداشت کی تھی، جس دین کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ بنایا تھا، جس دین کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی تھی، جی وہ دین ہمیں محنت و مشقت اٹھائے بغیر ملی ہے۔ اس لیے تو ہمیں اس کی حفاظت کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور مال خرچ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ دوستو، ایک زمانہ وہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ فوراً تمام کے تمام صحابہ دوڑ پڑے اور جوق و درجوق مال جمع کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھیر لگا دیے۔ ہر شخص دین کے لیے مال لا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لا کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال کر سوچنے لگے کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، آج میں ابو بکر کو ہرا دوں گا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور بھری محفل میں میرا تعارف کرایا جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر اور بھی زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ عمر کا مال زیادہ تھا اور ابو بکر کا مال کم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی عزت و برقرار رکھنی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو بدل کر پوچھا۔ یہ نہیں پوچھا کہ اے عمر تو کتنا مال لائے ہو، یہ بھی نہیں پوچھا کہ اے ابو بکر تم کتنا مال لائے ہو، بلکہ یہ پوچھا کہ تم دونوں نے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔
اتنا سننا تھا کہ عمر کے بدن میں کب کبھی تاری ہو گئی اور سوچنے لگے کہ میں ابو بکر سے بازی نہیں جیت سکتا. اس لیے حضرت عمر نے گھر کا آدھا مال لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال لا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا تھا. گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا. جب اللہ کا لاڈلا عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے نور نظر پوچھا کہ اے ابو بکر بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے آقا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. معزز سامعین کرام، ہم لوگ بھی اسلام کے نام لیوا ہیں اور دعوی اسلام میں پیش رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو جان نکل جاتی ہے اور طرح طرح کے حیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں. آج مسلمانوں کے سامنے دین کی کتنی ضروریات موجود ہیں، مگر لہو لعب میں مال خرچ کرنا تو فخر سمجھتے ہیں اور راہ حق میں صدقہ کرنے کو ہلاکت مال کہتے ہیں. اس قوم کی بد نصیبی نہیں ہو تو کیا ہے. وہ لوگ بھی تھے جن کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، کہ جن کے سامنے رب کائنات کا یہ فرمان ہوتا تھا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھے رہے اور اس کی زکات ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ و خیرات اور زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.